جو معاملہ ہوتا ہے تیفی بٹ صاحب والا، اس میں جو ہے وہ صلح صفائی کی طرف چلا جاتا ہے. کوئی ان کے ساتھ بھی کوئی خرابی کی طرف بات گئی ہے؟ یہ بات جو ہے وہ بڑی مسالت طریقے کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ سورٹ آؤٹ ہوئی؟ یہ دونوں خاندان لڑنا نہیں چاہتے. اچھا جی، بٹ فیملی اور کیمرے کے ٹھاکہ والی سامنے فیملی. کہہ رہا ہوں دونوں خاندان نہیں لڑنا چاہتے. میں آپ کو یہ بات وہ بتانے لگا ہوں جس میں انوالو تھا پریکٹیکلی ہے. پریکٹیکلی وہ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. بلاج نے ایک دن میرے ساتھ بات کی کہ بھائی جان آپ کو بھی پتہ ہے یہ مجھے وراثت میں ملی ہے. یہ اکثر وہ کہتا تھا کہ میں دشمنی نہیں چاہتا، یہ مجھے وراثت. پھر وہ میں نے کسی دوست کے ذریعے تیفی بٹ صاحب کو پیغام بھیجا جی کہ میں اس مقصد کے لیے آپ کو ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ویلکم، آ جائیں آپ. ٹھیک ہے. بتاتا رہا بلاج بھائی کہ میری بات چل رہی ہے، اب یہ فلاں بندہ رہ گیا، فلاں رہ گیا. یہ اسی دوران ایک کردار پیدا پھر ہوتا ہے احسن شاہ. احسن شاہ پھر ان دونوں کو ایسا وہ دانہ ڈالتا ہے، لڑا دیتا ہے. اس کے بعد پھر بلاج بھائی کا مرڈر ہوتا ہے. اللہ. اور احسن شاہ ایک بد کردار انسان تھا. بلاج بھائی نے اس کو بڑی عزت دی ہوئی تھی. انہوں نے تو بھائی بنایا. بھائی اس کی والدہ بھی کہتی تھی کہ تم میرے بیٹے ہو. بلاج بھائی کو یہ پتہ چلا کہ یہ میرے نام پہ دیہڑیاں لگاتا ہے، لوگوں کو پریشر ڈالتا ہے کہ میں بلاج کا بھائی ہوں. سمجھ لیں کہ اب نیکسٹ ہمارا جو تھا وہ ٹائم ہی ہونا تھا کہ کس جگہ پہ کٹ کریں. ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کٹ کس جگہ پہ رکھنا ہے. یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے تو مطلب آپ بالکل منزل کے قریب تھے. نہیں بٹ صاحب نے پھر یہ بات نہیں کی، کیونکہ دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں میرا اپنا تجربہ ہے کہ انہوں نے یہ اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ مخبر جو ہے یہ پکڑا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 ڈیجیٹل. ناظرین بات کریں گے آج لاہور میں بہت بڑی جو دشمنیاں گزری اور ان کے بعد امن کو قائم کرنے میں کس کس کا کیا کیا کردار تھا، اور ان دشمنیوں کی ایک چھاؤں میں ایسے کردار بھی سامنے آئے جنہوں نے عام عوام میں جو ہے ایک محبت کا سما پیدا کیا اور سیاست میں بھی اپنا نام جو ہے وہ سکہ منوایا. اسی حوالے سے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسرار الحق بٹ صاحب فرام لکھو ڈیر. لکھو ڈیر کا جب نام آتا ہے تو ان کی فیملی جو ہے وہ پہچان بن چکی ہے لکھو ڈیر کی. کس طرح کہاں سے چلے، بچپن کہاں پہ گزرا، فیملی کا ماحول کیسا تھا، فیملی میں بھی دشمن داری تھی شروع سے، یا ایک پڑھے لکھے ماحول میں انہوں نے جو ہے وہ پروان چڑھے اس کے بعد آگے بڑھے. جاننے کے لیے اسرار الحق بٹ صاحب سے ان کی کہانی آج انہی کی زبانی جانیں گے. السلام علیکم بٹ صاحب. جی وعلیکم، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. جی شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیں بٹ صاحب، سب سے پہلے لکھو ڈیر کی جب بات آتی ہے تو بٹ فیملی بابر بٹ کا نام جو ہے وہ لوگ لکھو ڈیر کو بابر بٹ صاحب کے نام سے جانتے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں اعزاز کی بات ہے. دیکھیں عزت تو اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے دے. کیا کہیں گے کہ کس طرح پروان چڑھے، فیملی کا ماحول کس طرح کا تھا، اور یہاں تک لکھو ڈیر کو اپنے نام سے منسوب کرنا، لکھو ڈیر کے نام کے ساتھ بابر بٹ کا اتنا بڑا نام جڑنا، یہاں تک کا سفر کیسا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ اپنی فیملی کا تھوڑی ہسٹری میں لے کے جانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اور سننے والوں کو پتہ چلے کہ ہماری ہسٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. لکھو ڈیر کی جو تاریخ ہے یہ 850 سال کی ہے. جو ہمارے علم میں جو ہم نے دیکھا سنا پڑھا 850 سال پرانا یہ گاؤں ہے لکھو ڈیر. لکھو ڈیر جہاں پر مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی یہ سارے طبقے جو یہاں پہ آباد تھے، مل جل کے رہتے تھے. آج بھی نشانیاں وہاں پہ موجود ہیں. سکھوں کے گھر اور ہندوؤں کے گھر تھے. آج بھی ایک قدیمی علاقہ ہے، بالکل آج بھی وہاں پہ نشانات ہیں. آج بھی، بلکہ پہلے تو جو نا یہاں پہ کچے گھر ہوتے تھے تو وہ اب لوگوں نے گرا دیے، مگر کچھ ایک دو نشانیاں بھی ان کی موجود ہیں. تو مل جل کے وہ رہتے تھے یہاں پہ. پارٹیشن کے بعد وہ ہندو اور سکھ جو تھے وہ ہجرت کر کے انڈیا کی طرف چلے گئے. اب وہاں پر مسلمان اور عیسائی آبادی یعنی یہ موجود ہیں، مل کے وہاں پہ آباد ہیں. اور یہ ہمارا جو خاندان، آپ نے جو سوال کیا ہے، ہمارا خاندان کشمیر سے ہجرت کر کے تقریباً 400-450 سال پہلے یہاں پر آ کر آباد ہوا لکھو ڈیر میں. 400-450 سال پہلے. سری نگر کے ساتھ ہمارا ایک گاؤں تھا
وہاں سے ہجرت کر کے اور یہیں پہ آگے ڈیرا لگایا. اچھا یہیں پہ ایک ہی جگہ پہ آئے ہیں ایک ہی جگہ پہ اور آج تک ہم وہیں پہ آباد ہیں نسل در نسل. تو یہ آپ کو تھوڑا سا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو فیملی ہے لکھو ڈیر میں، اس کے ساتھ سہیل شوکت بٹ صاحب آپ جو اب جو صوبائی وزیر ہیں وہ بھی اسی قبیلے کے ساتھ ہی، ان کے باوجداد بھی. اور محمود بوٹی میں صابی بٹ صاحب ہیں، نور احمد بٹ صاحب کے صاحبزادے، وہ ان کے والد کا نام تھا غلام فرید بٹ. یہ کنبہ اکٹھے ہی وہاں سے ہجرت کر کے وہ محمود بوٹی میں بیٹھ گئے. میری فیملی لکھو ڈیر میں، سہیل شوکت بٹ صاحب کی فیملی جو وہ بسین میں. اچھا تب کے ہی سب اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے جو آج یہاں پہ مکیاں. تب کے یہ تینوں گھر اپنی اپنی جگہ جب ہجرت کر گئے یہیں پہ آباد ہے نسل در نسل. اور سر یہ آپس میں کوئی رشتہ داری بھی ہے؟ رشتہ داریاں پرانی ہماری ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اسی طرح الحمدللہ چل رہی ہیں. تھوڑا سا بتائیے گا سہیل شوکت بٹ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ داری ہے؟ سہیل شوکت بٹ صاحب کے جو والد تھے وہ میرے والد صاحب کے رشتے میں بھائی تھے آپس میں، کزن تھے. تو سہیل شوکت بٹ صاحب کی جو نانی تھی وہ ہماری پھپھو لگتی تھی. اچھا دونوں طرف سے رشتہ داری تھی اس طرح، یعنی کہ وہ ہمارا میرا بھانجا بھی لگا سہیل شوکت بٹ. تو یہ ایسے ہماری آپس میں رشتہ داریاں تھیں. تو جو محمود بوٹی والے تھے غلام فرید بٹ صاحب جو صابی بٹ صاحب کے دادا تھے وہ میرے والد صاحب کے چچا تھے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی نور احمد بٹ جو تھے وہ ہمارے تائے کے بیٹے، ہمارے وہ کزن. اس طرح یہ ہماری پرانی جو رشتہ داری صحیح ہے، مطلب وہیں سے چلتی ہوئی جو ہے وہ آگے بڑھی. جی ایسے ہے. اچھا بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گئی تاریخ لکھو ڈیر کی 850 سال پرانی، اور 450 تقریباً 450 سال پہلے آپ لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے اور یہیں پہ مکین ہو گئے. اور اب ماشاءاللہ میرا خیال ہے کوئی تیسری چوتھی پیڑھی چل رہی ہے یا چوتھی پانچویں آ گئی، 5ویں پیڑھی چل رہی ہے جو یہیں پہ مکین ہے. تو یہ تو نام جو منسلک ہے وہ تو پھر آپ کا حق بن گیا نا. لیکن ایک نام جو ہے وہ بہت بڑا اٹھا. دیکھیں آپ کی 5ویں پیڑھی ہے لیکن بابر بٹ صاحب جو ہیں لکھو ڈیر کی پہچان بن گئے. ہاں جی، جب بھی کوئی بات کرتا ہے کہاں سے ہیں لکھو ڈیر سے، کون سا لکھو ڈیر؟ بابر بٹ والا. ہاں جی. یہ بابر بٹ صاحب کا نام جو ہے یہ دشمنیوں میں آگے آیا یا سیاست میں آیا؟ اس کی مطلب کیا وجہ کیا بنی؟ جی دیکھیں وہ تھوڑی میں نے آپ کو ہسٹری بتائی. اب میں اپنے خاندان کا آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے جو پردادا تھے وہ پٹواری تھے، پڑھے لکھے تھے. میرے جو دادا تھے وہ اسکول ٹیچر تھے گورنمنٹ ہائی اسکول باغبان پورہ میں. اچھا جی. میری والدہ جو تھیں وہ بھی ٹیچر تھیں گورنمنٹ مڈل اسکول لکھو ڈیر میں. اچھا ماشاءاللہ. ان کی ساری سروس تھی. یعنی ہمارے میرے دادا کے ایک بھائی تھے عمر الدین بٹ، وہ بھی ٹیچر تھے. یعنی پورا فیملی جو ہے استادوں کا گھر، پورا خاندان استادوں کا، اساتذہ کا گھر ہے. تو اس وجہ سے ہمارے دادا سے لے کر ہمارے علاقے میں ایک ایسی رسپیکٹ تھی کہ یہ استادوں کا گھرانہ ہے. تو ہمارے دادا اس وقت جو ہوتا تھا نا دیہاتوں میں ایک بنی ہوتی تھی، پنچایت سسٹم تھا. تو وہ پنچایت کے سربراہ تھے اس وقت بھی، یعنی اسکول ٹیچر تھے. تو یعنی یہ ایک تاثر دینا کہ یہ شاید مطلب دشمنداری میں آئے. میں بھی اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ یہ مطلب نام جو بہت اونچا اٹھا وہ دشمنداری کے لفظ سے اٹھا. میں اسی لیے آپ کو لیکن خاندان پیچھے سارا پڑھا لکھا. میں یہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا دادا جو تھے وہ ٹیچر تھے مگر پنچایت کے وہ سربراہ تھے جو لکھو ڈیر کی تھی. اور وہ پڑھے لکھے تھے، حق بھی بنتا ہے کہ پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ کسی کا فیصلہ کرے. ان کی سربراہی میں گاؤں کے فیصلے ہوتے تھے. تو چونکہ وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے اس لیے الیکشن انہوں نے نہیں لڑا، مگر علاقے میں رسپیکٹ تھی. بڑے بڑے معززین جو علاقے میں بڑے بڑے نامور شخصیات پیدا ہوئے باغبان پورہ اس ایریے میں، وہ ان کے شاگرد تھے. میاں مراج الدین ایک بہت بڑا نام، جی اسی علاقے کا بہت بڑا نام. میاں اخلاق احمد گڈو صاحب، جی ان کے والد وہ میرے دادا کے شاگرد تھے باغبان پورہ اسکول سے. باغبان پورہ اسکول بھی تو بڑا اس وقت یہ ایک اسکول تھا، پورا بارڈر ایریا اور پورا علاقہ وہاں سے بارڈر ایریا تک سب تمام بارڈر ایریا تک کے بچے وہاں یہیں پہ یہیں سے پڑھے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو بتانے کا مقصد کہ ہماری ریسپیکٹ جو ہے وہ آباء و اجداد سے اس طرح پہچان تعلیم تھی. جی ہمارے والد صاحب ٹیچر تھے فیڈرل گورنمنٹ اسکول کینٹ میں. تو مگر یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ زمیندارہ بھی کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی طور پہ
حصہ لیتے تھے باقاعدہ، جو بھی، چونکہ وہ خود تو نہیں لڑ سکتے تھے، مگر جب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو اس وقت بی ڈی ممبر سسٹم تھا یونین کاؤنسل کا، تو انہوں نے بی ڈی ممبر کا الیکشن لڑا۔ اچھا، یعنی میں بتانے کا مقصد ہمارے دادا سے یہ سلسلہ چلتا ہے، سلسلہ تعلیم اور سیاست جو ہے، جی 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 بالکل، وہ اصل میں یہ پڑھا لکھا اور سیاسی گھرانہ تھا۔ جی جی، لیکن یہاں پہ یہ دشمنداری بٹ صاحب جو ہے، بچپن آپ کا، پہلے بچپن پہ روشنی ڈالتے ہیں، بچپن میں آپ نے تعلیم کا بھی بتائیے گا، والدہ جو ہے وہ خود ٹیچر تھی، گھر کا ماحول کیسا تھا؟ جی جی، بچپن میں ہمارے جو میری والدہ جس اسکول میں پڑھاتی تھی، گورنمنٹ مڈل اسکول، پرائمری تک تعلیم میں نے وہاں سے حاصل کی۔ اس وقت بچے بچیاں اکٹھے پڑھتے تھے کیونکہ تعداد کم ہوتی تھی۔ وہ دور وہ ٹاٹوں والا تھا؟ جی، ٹاٹوں والا، نیچے جو ہے وہ ٹاٹ تب کہتے تھے نا، ٹاٹوں والا بغیر ٹاٹوں کے بھی بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر، واہ، یعنی وہ ایسا دور تھا۔ تو وہ پرائمری تک میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی، پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ کینٹ میں انہوں نے داخل کروایا، عابد مجید ہائی اسکول میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ پھر ایک وہ حادثاتی طور پہ ہمارے والد صاحب کی ٹرانسفر حیدرآباد ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فیڈرل کے تھے، تو پھر چونکہ لکھو ڈیر سے کینٹ جانا آنا مشکل تھا، اس وقت نہ ٹرانسپورٹ تھی، نہ اتنے سورسز تھے، ہاں اس وقت تو بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو پھر میں نے پھر 8 تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، عابد مجید ہائی اسکول آرے بازار میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 9th اور 10th پھر گورنمنٹ ہائی اسکول باغبانپورہ سے، اچھا، واپس باغبانپورہ میں باغبانپورہ آ گئے، یہاں سے ایزی اپروچ تھی آنے جانے کی۔ جی جی جی۔ تو اس کے بعد بی اے تک تعلیم پھر گورنمنٹ کالج شالیمار کالج باغبانپورہ سے، وہاں سے میں نے حاصل کی۔ تو یہ تھا میرا یعنی تعلیم۔ ماشاءاللہ آپ گریجویٹ ہیں؟ جی جی جی، الحمدللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں بٹ صاحب کہ بابر بٹ صاحب ایک نام اٹھا، دشمنداری جو ہے یہ فیملی میں، ایک پڑھی لکھی ایک سیاسی فیملی میں دشمنداری نے جگہ کیسے بنا لی؟ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کے بھی علم میں ہوگا، یہ ہماری جتنی دشمنی تھی وہ الحمدللہ ہماری صلح ہو چکی ہے، بڑا اچھا پرامن، اب ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جی، اب تو بڑی پرامن فضا، اور اس میں آپ کا کردار بھی بہت ہے۔ ناظرین، میں یہاں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا چلوں۔ اسرار الحق بٹ صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ امن کا علم اٹھایا ہے، اور انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا لاہور کی بڑی دشمنیوں میں، اور سب سے بڑا جو کردار تھا ان کا اپنی فیملی۔ دیکھیں، اپنا اگر کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے اور اس کی وجہ کوئی شخص ہوتا ہے، تو کسی کو معاف کرنا یا کسی سے معافی مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اسرار الحق بٹ صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں بڑوں والا، مطلب بڑوں کی طرح چھاؤں کر کے اس معاملے کو سمیٹتے ہوئے آج یہ سین ہے کہ لاہور میں ایک اگر امن کی بہت بڑے پیمانے پر فضا جو ہے وہ رواں دواں ہے، تو اس میں اسرار الحق بٹ صاحب کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہی فیملیاں جو آپ نے بتایا کہ 450 سال پہلے یہاں پہ مکی ہوئی، سب سے پہلے دشمنی بھی شاید انہی کے ساتھ بن گئی، جی، اور اس کی وجوہات جو بھی تھیں، آخر یہ صلح کی کیسے، مطلب رخ کیسے بنے، کہاں سے شروع ہوا، اور بابر بٹ صاحب کا جو معاملہ تھا اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی، بابر کا جو نا وہ، چونکہ میں نے ابھی آپ کو جس طرح بتایا کہ ہماری صلح بڑے اچھے، ہم ماحول میں ایک دوسرے کے خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں، اور کبھی ایسے محسوس ہی نہیں کہ ہماری کبھی دشمنی رہی ہے، اس طرح کی صلح۔ تو میں اس لیے اس پہ ڈیٹیل سے ابھی پرانی باتیں نہیں کروں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ بابر کے بارے میں بتاؤں گا مختصر سا آپ کو کہ بابر BCom کا اسٹوڈنٹ تھا جب پہلی بار جیل میں گیا۔ وہ بھی گریجویٹ تھے؟ جی، BCom پارٹ 1 اس نے کر لیا ہوا تھا۔ اچھا جی۔ اور BCom پارٹ 2 اس نے جیل میں رہ کے کیا۔ اچھا، جیل میں رہ کے بابر بٹ صاحب؟ جی جی۔ تو بس یہ حادثاتی زندگی میں یہ ایک موڑ آیا تھا، تو بابر نے یعنی گریجویٹ تھا، جیل سے آنے کے بعد وہ اللہ نے بری کر دیا، تو جیل سے آنے کے بعد اس نے PYO سے اپنے سیاست کا آغاز کیا، پیپل یوتھ آرگنائزیشن، ٹھیک ہے۔ پیپل پارٹی نے اس کو PYO کا پنجاب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا۔ اچھا، وہاں سے آغاز بابر کا جو سیاسی طور پہ ہوتا ہے وہ PYO سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں سیاست میں بڑی دیر بعد آیا ہوں۔ میں یہ تھوڑی روشنی آپ کے سامنے ڈالتا ہوں۔
جب ہم کالج کے اسٹوڈنٹ تھے تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جلا وطنی کے بعد ضیاء الحق کے دور میں جلا وطنی ہوئی، جلا وطنی کے بعد وہ 86 میں پاکستان آئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے لاہور منار پاکستان کا چناؤ کیا کہ میں لاہور لینڈ کروں گی، منار پاکستان پہ جلسہ کروں گی۔ اچھا جی، تو گراؤنڈ میں ہم اس وقت پیپل پارٹی کے کارکن تھے۔ اچھا، یہ آپ کے کالج کا ٹائم ہے، طالب علمی کا دور ویری تھا، ینگ تھے آپ۔ تو ہماری باقاعدہ ڈیوٹی لگی تھی کہ بی بی صاحبہ جب ایئرپورٹ سے نکلیں گی تو وہ ٹرک کے اوپر سوار تھی، ٹرک وہ آگے چھجا سا بنا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر وہ کھڑی تھی۔ ساتھ مجھے آج بھی یاد ہے سلمان تسیر صاحب تھے، جہانگیر بدر صاحب تھے، اس طرح 2-4 وہ قیادت کے بندے ساتھ کھڑے تھے۔ تو ہماری ڈیوٹی تھی کہ ٹرک کے ارد گرد رہنا، کچھ اور مطلب لڑکے بھی دوست جتنے یوتھ کے، ٹھیک ہے، تو وہ حصار بنایا ہوا تھا، اور ہم کینٹ سے وہ پرانا ایئرپورٹ تھا، وہاں سے ہم پیدل منار پاکستان تک ٹرک، ایئرپورٹ سے پیدل منار پاکستان تک پیدل ہم چلتے گئے۔ اتنا جوش تھا، اتنا جذبہ تھا، یعنی میں سیاسی طور پہ میرا آغاز 86 میں ہوا۔ 86 میں ہوا، مطلب آپ بھی نوجوان تھے تب؟ جی جی۔ تو جب یہ پھر تھوڑا ہمارا یہ دشمنداری کے معاملات شروع ہو گئے، یہ تقریباً کوئی 96 میں شروع ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم ویسے سیاست میں حصہ لیتے رہے، اپنے علاقائی مطلب جو بھی کینڈیڈیٹ آتے، ملک مراج خالد صاحب تھے پیپلز پارٹی کے، اللہ ان کو جنت الفردوس کا اللہ مقام عطا فرمائے، اللہ نے بڑی عزت بخشی ان کو۔ 2 بار وہ اسپیکر قومی اسمبلی بنے، وزیر اعظم نگران وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ بھی کام کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بٹ صاحب، یہاں پہ یہ دیکھیں، مطلب کہ نوجوانی میں ہی آپ جو ہے وہ سیاست میں آ گئے، ایک لمبا ٹائم آپ جنرل سیکرٹری لاہور پاکستان پیپلز پارٹی بھی رہے، ایک بڑا سنہری دور تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس ٹائم ایک بہت بڑا ٹائم جو ہے وہ خلا تھا پیپلز پارٹی کا پنجاب میں، جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں دبا دیا گیا تھا بہت بڑے پیمانے تک۔ لیکن آپ لوگوں نے خصوصاً، کیونکہ میں نے آپ کی ریلیاں بھی تب کور کی، آپ نے جو ہے اس کے روح رواں رہے، خصوصاً لاہور میں، کیونکہ لاہور ہب ہے۔ جی جی۔ تو کیا کہیں گے کہ جنرل سیکرٹری لاہور ایک لمبا ٹائم اور جو مشکل وقت تھا وہ ساتھ رہے، آج پاکستان مسلم لیگ نون میں ہیں آپ، تو یہ بدلاؤ کیوں آیا؟ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ جی، میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ بابر بھائی کو سینئر وائس پریزیڈنٹ PYO پنجاب بنایا، اس کے بعد بابر بھائی کو جنرل سیکرٹری PYO پنجاب بنایا۔ ٹھیک ہے۔ بابر بھائی کا جب 2017 میں مرڈر ہو جاتا ہے، وہ پھر ایک سیاسی طور پہ خلا پیدا ہوتا ہے، مگر ہم نے پیپلز پارٹی کا فیصلہ یہی خاندان نے کیا کہ پیپلز پارٹی کا ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے، ہمارا جینا مرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے گھر تعزیت کے لیے بھی آئے، وہاں پہ بھی میں نے ان کو کہا کہ جی ہم انشاءاللہ بابر بھائی کے ساتھ یہ ایسا حادثہ ہونے کے باوجود ہم کمزور نہیں پڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر مجھے اعتماد کرتے ہوئے میرے خاندان پہ، میرے اوپر، مجھے جنرل سیکرٹری لاہور بنا پیپل پارٹی کا۔ وہ 5 سال میں نے حاجی عزیز الرحمان چند صاحب پریزیڈنٹ تھے، میں جنرل سیکرٹری تھا، بڑا اچھا، ہم نے اتنا لمبا عرصہ، ٹینیور بہت کم ہوتا ہے لوگوں کو ملتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال، ہم نے 5 سال تک یہ ٹینیور ہمارا تھا، بڑا اچھے طریقے سے ہم نے چلایا۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب کا وزیر اعظم پاکستان، ان کو پنجاب کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیم میں پنجاب میں شامل کروں۔ ٹھیک ہے، لاہور سے پنجاب میں۔ تو میرے لیے وہ بڑے قابل احترام تھے، اب بھی ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ کا جو حکم، ہم ورکر آدمی ہیں، ہم نے تو کام ہی کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب بنایا۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے پیپلز پارٹی چھوڑی تو اس وقت میں پنجاب کا وائس پریزیڈنٹ تھا۔ جو پارٹی چھوڑنے کا معاملہ ہے، ہمیں پارٹی سے آج تک کوئی شکوہ نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی گلہ کیا ہے، نہ پارٹی سے ہمیں کوئی شکایت ہے۔ پارٹی نے ہمیشہ ہمیں عزت بخشی، میرے خاندان پہ اعتماد کیا،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے ان عہدوں پہ رہنا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. رائٹ. دیکھیں پنجاب کی آبادی بہت بڑی آبادی ہے، لاہور کی 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے ایک بندے کو چننا جنرل سیکرٹری لاہور بہت بڑی عزت ہے. تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ پارٹیاں چھوڑتے ہیں، کیچڑ اچاڑتے ہیں، مگر میں نے آج تک جب بھی بات ہوئی میں نے کہ ہم قیادت کے اس وقت بھی مشکور تھے، اب بھی ہیں، کیونکہ ان کا احترام، انہوں نے جو ہمیں عزت بخشی، اس لیے ہم ان کے مشکور رہتے ہیں. پارٹی ہمارا کوئی فیملی میٹر بنا. اچھا. کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے کیسر سہیل بٹ. جی کیسر بٹ صاحب کو بھی جانتے ہیں لوگ. جی کیسر بٹ صاحب. تو جس طرح آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر یوتھ کو، نوجوانوں کو ایک بڑا عمران خان کا جنون سا اٹھا، جی وہ جنون بہا کے لے گیا ہمارے بھائی کو. اچھا کیسر بٹ صاحب. جی اچھا. تو چونکہ ہم پہلے ہی 20-25-30 سال بڑا ہم نے مشکل سا وقت گزارا دشمنی میں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم بھائیوں میں کسی طرح کوئی دراڑ پڑے. ہاں بہت بڑی بات ہے. اور آپ بڑے تھے، آپ نے بڑکپن کا مظاہرہ بھی کیا. جی. اچھا جی. اس وجہ سے پھر میں نے اپنے بھائی کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے تو میں نے کہا بھی ہم اپنے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے، سیاست چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر. مطلب نوعیت یہاں تک آ گئی. جی کہ بھائی اب بھائی یا رکھنا ہے یا پارٹی رکھنی، خاندان رکھنا ہے یا سیاست رکھنی. اللہ اکبر. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا گھر بچاؤں، اپنے خاندان کو بچاؤں، سیاست ہوتی رہتی ہے. نہیں کیسر بٹ صاحب پر یہ بھوت کیسے سوار ہو گیا؟ آپ تو دیکھیں آپ نے ایک لمبا ٹائم پیپلز پارٹی میں بابر بٹ صاحب جو ہیں وہ بی بی کے بھائی بھی بنے ہوئے تھے. جی بی ان کو بیٹا کہتی. جی بیٹے کے طور پہ. بڑے تاریخی الفاظ میں بتاتا ہوں. لنڈن میں میٹنگ تھی، بابر بھائی بھی اس میں شامل تھا. ٹکٹوں کے فیصلے ہونے تھے، بی بی اس وقت لنڈن میں تھی. وہاں پہ اجلاس بلایا تھا، تو وہاں پر ٹکٹوں کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کوئی بات ہوئی، کسی نے مخالفت کی تو بی بی نے کہا کہ بابر میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر. بیٹوں کو ضائع نہیں کرتے. یہ بڑے تاریخی الفاظ ہیں بی بی. کیا بات ہے. بہت بڑے آج تک یہ الفاظ جو ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں ہم ان الفاظ کا احسان ہی نہیں چکا. واہ کیا بات ہے. تو بی بی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے غلطیاں کرتے ہیں مگر بیٹوں کو ضائع نہیں کرتے. بہت بڑی بات تھی. اچھا بٹ صاحب اب وہ الفاظ دیکھیں، پارٹی دیکھیں، اور یہاں پہ اب وہاں پہ بابر بٹ صاحب جو ہیں وہ بھی آپ سے چھوٹے تھے. مطلب آپ سے چھوٹے تھے وہ، اور کیسر بٹ صاحب جو ہیں وہ سب سے بھائی سارے چھوٹے تھے. 4 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بھائی مجھ سے بڑے تھے. ٹھیک ہے. وہ 96 میں انتقال کر گئے تھے. انوار الحق ان کا نام تھا. وہ بڑے تھے، باقی میرے چھوٹے ہیں چاروں. بابر بٹ صاحب آپ کے بعد کون سے نمبر پہ؟ تیسرے نمبر پہ. اور کیسر بٹ صاحب چوتھے نمبر پہ. اب بابر بٹ صاحب جو ہیں وہ بی بی کے بیٹے بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ آپ کا تعلق پارٹی کے ساتھ بھی بڑا گہرا ہے. بہت گہرا. آپ نے دیکھے کتنے احتراماً بات کی ہے آج اتنے سال بعد بھی. لیکن کیسر بٹ صاحب اب چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی میں. تو یہاں پہ یہ دراڑ جو ہے، یہ خلا ایک بہت بڑا بن رہا تھا. اس کو آپ نے کیسے فل کیا؟ اور پھر پیپلز پارٹی سے قطع تعلقی، یہ مطلب فیصلہ بڑا مشکل نہیں تھا؟ جی یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، بلکہ میرے بچے یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. میں نے سب کو بٹا کے سمجھایا کہ سیاست ہو جاتی ہے، خاندان ہوں تو سیاست ہوتی ہے. بہت بڑی بات. اگر خاندان نہ رہے تو پھر سیاست. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے کہ باپ کسی طرف، بیٹا کسی طرف، بھائی ایک طرف، دوسرا بھائی ایک طرف. مگر میں نے کہا ہم اپنے خاندان میں یہ کام نہیں کرنے دیں. کیا بات ہے. بہت بڑی بات ہے. یہ بڑا مشکل سا فیصلہ تھا. اتنی جہاں آپ کی عزت ہو، مقام ہو. زرداری جس طرح بی بی صاحبہ نے بابر کو بیٹا کہا، اسی طرح زرداری صاحب بھی مجھے بیٹوں کی طرح سمجھتے اور اکثر بٹھا لیا کرتے تھے، آپس میں گپ شپ بھی لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میرے بیٹے ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت الفاظ جو ہیں ان کا قرض جو ہوتا ہے نہیں دیا جا سکتا. یو آر رائٹ سر. اور آپ نے مشکل وقت میں
اس ٹائم آپ نے بڑا مشکل وقت تھا جب آپ نے کندھا لگایا اور آپ نے زندہ رکھا پنجاب میں، خصوصاً لاہور میں، یہ ایک بہت بڑی بات تھی. لیکن چلیں ظاہر ہے آپ نے چونکہ یہ بہت بڑی بات آپ نے کی کہ ایک لمبا ٹائم جو ہے وہ دشمنداری میں وقت گزرا تھا، تو اب پھر سے اس طرف رخ بنانے کی بجائے آپ نے سوچا کہ گھر کو بچایا جائے، اور بہترین فیصلہ تھا. بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ آ جاتے ہیں، تو اس میں کیسا مطلب آپ کس طرح آتے ہیں، کون لاتا ہے، کیسا فیل کرتے ہیں؟ پہلا مرحلہ میں نے آپ کو بتایا کیسر بھائی والا. جی جی. اب دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ نون لیگ، جس طرح آپ نے سوال کیا، یہ پھر آ جاتا ہے الیکشن 2024. ٹھیک ہے. اس میں کیسر بھائی آزاد امیدوار تھا صوبائی کا، 151 ہمارا حلقہ صوبائی، پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ. ٹھیک ہے. آزاد جس طرح سارے ٹھیک ہے پی ٹی آئی پہ تو اس وقت پابندی مطلب وہ مینٹلی طور پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف. ٹھیک ہے. نون لیگ کی طرف سے سہیل بھائی کو، سہیل شوکت بٹ صاحب کو نامزد کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے بھی سہیل بھائی امیدوار تھے 154 سے، ترکی والی سائڈ. جی جی. یہاں پر بھی ایک شرارت ہوتی ہے، ایک سازش ہوتی ہے. کچھ بندے قیادت کو کہتے ہیں کہ جی سہیل شوکت بٹ 154 میں کیوں جا رہا ہے، اس کو 151 میں لے کر آئیں. اچھا جی. قیادت کا حکم ماننا پڑتا ہے. سہیل بھائی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تم ادھر کمپین نہیں کرو، 151 میں کرو، تم ادھر سے امیدوار ہو. ٹھیک ہے. قیادت کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں. رائٹ، بالکل. سہیل بھائی کو نامزد کر دیا جاتا ہے 151 میں. اچھا ٹھیک ہے. ادھر کیسر بھائی بھی امیدوار ہے، ادھر سہیل بھائی. اچھا، اب آمنا جس طرح کیسر چھوٹا بھائی ہے، اسی طرح سہیل شوکت بٹ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے، سگے بھائیوں کی طرح بڑا پیارا بھائی ہے. تو پھر یہ ایک امتحان آ جاتا ہے. اچھا. پھر ہم سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. سارے ہم پریشان کہ یہ معاملہ اب پھر غلط طرف جا رہا ہے، راستے کی طرف جا رہا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندانوں پہ بڑی رحمت کی کہ ہم اکٹھے بیٹھے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، کوئی شک نہیں. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا نہیں اپنا اپنا لڑ لیں، مگر ہم نے بیٹھ کے میں نے بھائیوں کو یہ سمجھایا کہ یہ اپنا اپنا پھر نہیں رہتا. پھر اپنا اپنا نہیں رہتا. بہت بڑی بات ہے. جب آپ کو کوئی بندہ سپورٹ کرتا ہے، وہ دوسری طرف سے اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی اس کا تنازع ہو جاتا ہے، آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ دوسرا بندہ دوسری طرف جائے گا، تو وہ پھر معاملہ چھڑ جائے گا. تو یہ پھر الیکشن اپنا اپنا نہیں رہتا، یہ پھر جھگڑے کی طرف بات جائے گی، پھر وہی معاملات دوبارہ شروع ہوں گے. تو بڑا مشکل پھر وہ ایک مرحلہ آیا زندگی میں. دوبارہ سے ایک بار پھر سے مشکل میں پڑ گئے، مطلب امتحان آ گیا. پہلا تو پارٹی چھوڑنے کا آیا، جی، اب الیکشن کا آ جاتا ہے. اچھا، پہلا کیسر بٹ صاحب کی وجہ سے آیا، دوسرا سہیل شوکت بٹ صاحب کی وجہ سے آیا کہ اب ان کے سامنے معاملہ نہیں بنانا، آمنے سامنے آ گئے. بالکل. پھر ہم نے اس میں کردار ادا کیا صابی بٹ صاحب نے، جو محمود بوٹی والے ہیں، بھائی ہیں میرے وہ بھی. تو صابی بٹ صاحب، معظم بٹ صاحب، وہ دونوں بھائی، میں، ہم کیسر بھائی کو منانے کی کوشش کی، وہ نہیں مان رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس میں بلاج بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، آمین. اس کام میں پھر بلاج بھائی نے بھی کردار ادا کیا. بلاج بھائی ٹرکاں والا فیملی. تو پھر میں، بلاج بھائی، صابی بٹ، معظم بٹ، ہم کیسر بھائی کو منانے کے لیے پوری رات لگا دی. اللہ اکبر. اچھا جی. بڑا مشکل، پی ٹی آئی کا جنون. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا علاقے میں کہ سیاسی طور پہ ختم ہو جائیں گے، کبھی ودرا ہو گئے، بیٹھ گئے. صحیح بات ہے. یہ بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں. اور آپ اس بات کو سمجھتے تھے، شاید کیسر بٹ صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے ابھی. نہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا وہ بھی. کہ پھر وہ میں نے ان کو سمجھایا کہ یار اگر ہم نے صلح کی ہے، ہم بھائی ہیں، ایک دوسرے کے عزیز ہیں، اگر خاندان ہمارا ایک خاندان ہے، اگر خاندان میں سے کوئی لڑتا ہے تو ایک بندہ ہی لڑے گا. اور یہ بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ آزاد ہو، سہیل کو ٹکٹ ملی ہے، پھر ہم سب سہیل کو الیکشن لڑائیں گے. زبردست، بہت اچھا فیصلہ. یہ پھر سب بھائیوں نے مجبور کیا کیسر بھائی کو. آخر کار پوری رات گزرتے فجر کی اذان ہو جاتی ہے، پھر کیسر بھائی
ہاں کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ سب بھائی جس طرح راضی ہونا راضی. کیا بات ہے, بہت اچھا قدم تھا. یہ قربانی پھر کیسر بھائی کیسر سے پہلے آپ نے دی ہاں اور پھر کیسر بٹ صاحب نے دی جی, پھر یہ بہت بڑا, دیکھیں یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. اس میں بھی ایک میں کہتا ہوں بہت بڑی میچورنس تھی. یہ سوچ جو ہے بڑی گہری لے جا کے آپ نے تھوڑی سی یہ بات میں مکمل کر دوں. جی. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ سے آگاہ کیا ہم نے سہیل شوکت بٹ صاحب کو. ٹھیک ہے. کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے. اسی وقت ہم اٹھے سہیل کی طرف چلے گئے بسین. وہاں پہ ہی ہم نے ناشتہ کیا. بلاج بھائی بھی ساتھ تھے, سب بھی بٹ صاحب, معظم بٹ صاحب. وہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا, پھر گھر کی طرف آ گئے. سہیل بٹ صاحب نے یہ آگاہ کیا سردار ایاز صادق صاحب, کیونکہ وہ وہاں پہ نامزد تھے ایم ایل اے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. پھر سردار صاحب نے یہ بات میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ان کو بتائی. پھر ان کے ساتھ ٹائم کیا, ہماری ملاقات میاں شہباز شریف صاحب سے ہوئی. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ صرف الیکشن سے وڈرا نہیں ہونا, اب ہم سیاست بھی ایک جماعت سے کریں گے. سارے بھائی مل کے ایک جماعت میں رہیں گے تو مل کے چلیں گے. پھر ہم نے میاں شہباز شریف صاحب سے مل کے باقاعدہ مسلم لیگ نون میں اعلان کیا کہ آج کے بعد ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہو. بہت خوب. مطلب کہ ایک فیملی, ایک خاندان کو بچاتے بچاتے آپ سیاست میں بھی ایک جگہ پہ ہو گئے. یہ بہت بہتر ہو گیا. جی جی. اس میں تنازعات ختم ہو گئے. یہ بڑی سمجھداری کا فیصلہ تھا. اچھا, یہاں پہ آپ نے میر بلاج ٹیپو کی جو بات کی ہے, جی, ٹرکاں والی فیملی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے بہت بڑے کرائسس سے گزری ہے. میر بلاج جو ہیں ان کا مرڈر ہو جاتا ہے, اور کیسر بٹ صاحب اور میر بلاج جو ہیں یہ آپس میں ان کا بھائیوں والا تعلق تھا. ویسے وہ آپ کی فیملی کے ساتھ بھی بڑی ان کی ان کے والد صاحب سے ٹیپو جو تھا نا ٹرکاں والا, ان کے میر بلاج کے جو والد تھے, بلکہ ان کے ساتھ بڑا بھائیوں جیسا تعلق تھا ان کے ساتھ. اچھا, یہ بھتیجا لگتا ہے. ٹھیک ہے. بلاج جو ہے وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے آپ کی فیملی. جی, ایسے ہی ایسے. اور یہ بعد میں جو معاملہ ہوتا ہے تیفی بٹ صاحب والا, اس میں جو ہے وہ صلح صفائی کی طرف چلا جاتا ہے. کوئی ان کے ساتھ بھی کوئی خرابی کی طرف بات گئی, یا یہ بات جو ہے وہ بڑی مسالت طریقے کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ سورٹ آؤٹ ہوئی؟ جی دیکھیں, میں تھوڑی سی یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں خاندان لڑنا نہیں چاہتے تھے. اچھا جی. یہ میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں. اچھا جی. بٹ فیملی کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, دونوں خاندان نہیں لڑنا چاہتے. اچھا جی. نہ تیفی بٹ صاحب لڑنا چاہتے تھے, نہ بلاج لڑنا چاہتا تھا. یعنی یہ میں بلاج سے بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. ٹیپو پہلوان کے دور میں ان کی شدت تھی دشمنی کی. اس کے بعد صلح کی باتیں شروع ہوئیں, یہ کافی حد تک قریب آ چکے تھے تب بھی. تو یہ چلتے چلتے یعنی کچھ درمیان میں پھر ایسے بندے آئے, پھر انہوں نے دراڑ ڈال دی کہ نہیں بٹ صاحب کو بھی کہا کہ یہ آپ سے دھوکہ ہوگا, بلاج کو کہہ دیا آپ سے. یہ صرف وہ مفاد, جو لوگ مفاد پرست تھے نا, انہوں نے کہ یہ اگر صلح کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے مفادات, ہماری دیہڑیاں یہ ختم ہو جائیں گی, ان کو بیٹھنے نہیں دینا. میں آپ کو یہ بات وہ بتانے لگا ہوں کہ جو سنی سنائی نہیں, جو میری جس میں میں انوالو تھا پریکٹیکلی, وہ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. بلاج نے ایک دن میرے ساتھ بات کی کہ بھائی جان آپ کو بھی پتہ ہے یہ مجھے وراثت میں ملی ہے. یہ اکثر وہ کہتا تھا کہ میں دشمنی نہیں چاہتا, یہ مجھے وراثت میں ملی ہے. وہ پڑھا لکھا تھا, دبئی میں رہ کے. چھوٹے بھائی بھی دیکھیں دونوں بیرسٹر ہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. امیر موصف اور فتح دونوں پڑھے لکھے ہیں. اسی طرح تیفی بٹ صاحب کے بچے بھی, وہ بھی ملک سے باہر رہے ہیں, وہ بھی وہاں سے پڑھے ہیں. دونوں طرف بچوں کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے. تو بلاج نے مجھے کہا کہ بھائی جان کچھ بات چلی ہوئی ہے صلح کی تیفی بٹ صاحب کے ساتھ, مگر آپ ہمارے بڑے ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, آپ کے اوپر مجھے اعتماد ہے. اچھا جی. آپ میری طرف سے جو ہے نا مذاکرات وہ تیفی بٹ صاحب سے آپ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب اس نوعیت پہ بات پہنچ چکی تھی کہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں. مذاکرات کی طرف. تو پھر وہ میں نے کسی دوست کے ذریعے تیفی بٹ صاحب کو پیغام بھیجا کہ میں اس مقصد کے لیے آپ کو ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ویلکم, آ جائیں آپ. ٹھیک ہے. ان کے گھر پہ میری ملاقات ہوتی ہے نصیر آباد میں. 1-1.5 گھنٹہ ملاقات ہوتی, بڑے اچھے ماحول میں ملاقات ہوتی ہے تیفی بٹ صاحب کے ساتھ.
بٹ صاحب نے مجھے سٹوری سنانا شروع کی بلاج کے دادا سے، بلکہ پردادے سے، دادا کے بھی والد تھے، وہ بھی مرڈر ہوئے تھے، ان کے پردادا بھی مرڈر ہوئے تھے۔ اچھا وہ بھی مرڈر ہوئے؟ وہ بھی مرڈر ہوئے۔ ان کی اصل میں دشمنی تب سے چلتی آ رہی؟ نہیں، یہی تیفی بٹ صاحب نے بتایا کہ ان کے پردادا بھی مرڈر ہوئے، ہمارا تو کوئی لین دین نہیں تھا اس وقت، ان کی دشمنی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے دادا مرڈر ہوئے، میرا اس مرڈر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں سے غلط فہمیاں شروع ہوتی ہیں ان کے دادا سے شروع ہوتی ہیں، امیر بلاج کے دادا سے، ٹرکا والے جو ہیں۔ بلکہ میں نے بٹ صاحب کو کہا کہ بٹ صاحب یہ بڑی پرانی باتیں ہم آج کی کریں، پچھلی کھولیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو سٹوری اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہاں پر میرا گناہ ہے، کہاں پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں پر میرا گناہ نہیں ہوگا میں بتاؤں گا کہ میرا گناہ نہیں ہے، جہاں پر میرا گناہ ہوگا اس کے لیے میں معافی مانگوں۔ واو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ صلح کے لیے راضی ہو، یہ اس بہت بڑی بات ہے۔ صلح ہوتی بھی یہی ہے نا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہی صلح ہوتی ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے مجھے پوری سٹوری سنائی کہ یہاں پر میرا گناہ تھا، یہاں پر نہیں تھا۔ وہ بات ساری میں نے بلاج بھائی کو آ کے بتائی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے جو کہا وہ صحیح ہے۔ اچھا انہوں نے تائید کی کہ تیفی بٹ صاحب نے جو بات آپ کو سنائی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ صلح کے راضی ہیں؟ میں کہ وہ بالکل راضی ہیں۔ تو پھر بلاج بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی فیملی سے، خاندان سے بات کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں، ایک بار پھر آپ نے جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پھر بات چلتی رہی، بات چل پڑی، جب چل پڑی تو اس کا مطلب ہے چل پڑی۔ بلاج بھائی سے میری بات ہوتی رہی، انہوں نے کہا کہ کچھ فیملی کے لوگوں سے میں نے بات کر لی ہے، ایگری ہیں، کچھ رہ گئے ہیں وہ، چونکہ اس کے ظاہر والد کے سسرال بھی تھے، اس کے ننیال یعنی بلاج کے وہ تھے، اپنا خاندان تھا، اس کے ماموں تھے اس کے والد کے، تو وہ مجھے بتاتا رہا بلاج بھائی کہ میری بات چل رہی ہے، اب یہ فلاں بندہ رہ گیا، فلاں رہ گیا۔ یہ اسی دوران ایک کردار پیدا پھر ہوتا ہے، احسن شاہ پھر ان دونوں کو ایسا وہ دانہ ڈالتا ہے، لڑا دیتا ہے، اس کے بعد پھر بلاج بھائی کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ اور احسن شاہ ایک بد کردار انسان تھا، بلاج بھائی نے اس کو بڑی عزت دی ہوئی تھی، انہوں نے تو بھائی بنایا، بھائی اس کی والدہ بھی کہتی تھی کہ تم میرے بیٹے ہو، بھائی بنایا ہوا تھا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو اتنی اس کی اوقات دیکھ کر آپ کو عزت دینی چاہیے، اس کی اوقات کے مطابق آپ عزت دیں، اس کو اتنے میں کنٹرول رکھیں، تب آپ ٹھیک رہیں گے۔ اگر اس کی اوقات سے بڑھ کے عزت دیں گے وہ سانپ بنے گا اور ڈسے گا۔ بلاج بھائی نے اتنی عزت دی، جب بلاج بھائی کو یہ پتہ چلا کہ یہ میرے نام پہ دیہڑیاں لگاتا ہے، لوگوں کو پریشر ڈالتا ہے کہ میں بلاج کا بھائی ہوں، کچھ معاملات میں پھر بلاج بھائی نے اس کو روکنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ بلاج بھائی کے جو والد کے ماموں، انہوں نے بھی بلاج کو بولا کہ یہ بندہ غلط آدمی ہے، اس کی شکایتیں آتی ہیں، اس کو منع کرو، اڈے پہ نہ آیا کرے۔ صحیح۔ وہ اتنا بھولا بھالا انسان تھا بلاج بھائی، اس کو یہ بات بتا دی کہ یار ماموں ناراض ہوتے نے تو اڈے، اچھا وہ احسن شاہ کو بتا دی، اس کو بتا دی اچھا تے اسی باہر ملنا وا کریں گے تو اڈے تو نہ آیا کر۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں نا، سادگی ہے نا انسان، سادگی ہے، صحیح بات ہے، صاف دلی ہے۔ اب وہ دل میں بٹھانا شروع ہو گیا کہ یہ مجھے اب روکنا شروع ہو گیا۔ پھر ایک ایسا معاملہ ہوا، بلاج بھائی نے ڈانٹا اس کو، پھر اس کا ذہن جو وہ نیگیٹو، کہ یعنی وہ جو بات میں نے کی کہ آپ اس کے قد سے بڑھ کے پھر اس کو روکیں گے، پھر واپسی مشکل ہوگی اس کی۔ وہ اس نے پھر وہ مل گیا، ایک ملک سہیل صاحب ہیں راوی روڈ کے، اچھا جی، اس کے محلے دار ہیں، اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ان کا تعلق تھا تیفی بٹ صاحب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ یعنی وہ پھر کہ ان کے ذریعے ملتا ہے تیفی بٹ صاحب کو، میں بات یعنی تھوڑی شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ وہاں پہ وہ پھر ڈرا دیتا ہے کہ بٹ صاحب جڑی صلح دی گل چل رہی ہے، تہاڈے نال دھوکھا ہونا ہے، تانوں بلاج نے مروا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہاں سے ہماری وہ بات بگڑتی ہے، وہ جو اچھی خاصی مسالت کی طرف جا رہی تھی وہیں پہ سٹیک ہو گیا کام۔ سمجھ لیں کہ اب نیکسٹ ہمارا جو تھا وہ ٹائم ہی ہونا تھا کہ کس جگہ پہ کٹ کریں، ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کٹ کس جگہ پہ رکھنا ہے، یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے۔ تو مطلب آپ بالکل منزل کے قریب تھے، قریب تھے، چونکہ یہ احسن شاہ
بہت قریب تھا بلاج کے، بٹ صاحب نے اس کی بات پہ یقین کیا کہ یہ اتنا قریب ہے، یہ سچ بول رہا ہے کہ جی یہ صلح جو ہو رہی ہے یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، آپ کو بلاج نے مروا دینا ہے۔ جبکہ بٹ صاحب اس معاملے میں آپ بھی تھے جی، انہوں نے پھر آپ کے ساتھ کوئی اس حوالے سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں بٹ صاحب نے پھر یہ بات نہیں کی، چونکہ دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں میرا اپنا تجربہ ہے کہ انہوں نے یہ اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ مخبر جو ہے یہ پکڑا جائے گا۔ ہاں رائٹ پکڑا بھی جائے گا اور بات آگے بھی چلی جائے گی، یہ بہت ساری سوچیں حالانکہ بٹ صاحب بڑے دانا آدمی تھے، ان کو بات یہ میرے ساتھ کرنی چاہیے تھی، یہ معاملہ حل ہو جاتا، مگر اس نے اتنا یقین دلا دیا احسن شاہ نے کہ بٹ صاحب نے پھر یہ مناسب نہیں سمجھا۔ اصل میں جو مخبر ہوتا ہے سر، یہ تو خفیہ بات جو ہے نا، وہ سب سے زیادہ تو اعتماد اس بات ظاہر ہے بٹ صاحب اگر یہ بات بتاتے تو ہم نے اس کو پکڑنا تھا کہ تم صلح ہو رہی ہے، تم اس میں بہت بڑے فساد کی وجہ بنی ہے معاملہ، تو فساد اس نے تباہی پھیر دی دونوں گھروں کی، وہ باتیں ہماری درمیان میں رہ گئیں، اب فاصلے بڑھ گئے، دوبارہ دیکھو نا بلاج کا مرڈر ہو جاتا ہے، بٹ صاحب بھی اب دنیا میں نہیں ہے، تو میں تو بلکہ اب بھی یہ گزارش کروں گا بچوں کو دونوں طرف سے، اب ان کے بھی اولاد ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، پوتے پوتی ہیں، ان کے بھی بلاج کے بھی چھوٹے بچے ہیں، میں تو اب بھی گزارش کروں گا کہ اس میں جیت یا فتح کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پھر آنے والے وقت میں اگر یہ ختم نہیں ہوگی بات 5 سال بعد 10 سال بعد جس طرح دادے پردادے سے چلتی آ رہی، یہ پھر لڑائی بڑھے گی، نقصانات بڑھیں گے، تو بجائے اس کے وراثت میں جس طرح ان کو ملی، دیوی بٹ صاحب کے بچوں کو بھی وراثت ہو گئی، بالکل ان کو بھی وراثت میں ملی، اس وراثت کو خدا را یہ ختم کریں تو اس میں فائدہ ہے۔ بہت اچھا میسیج ہے بٹ صاحب، آپ نے جو لکھو ڈیر اور پسین کی صلح، دشمنی کی صلح تھی، وہ بھی بڑی حکمت عملی کے ساتھ آپ نے اس میں اقدامات کیے، اور یہاں پہ بھی آپ کاوشیں کر رہے تھے، اگر کاش کہ اسی راستے کی طرف چلتا تو منزل آسان تھی، لیکن آگے بڑا مشکل معاملہ ہو گیا، بہت ساری جانیں جو ہیں وہ قیمتی ضائع ہو گئی۔ بٹ صاحب آپ نے ایک پڑھی لکھی فیملی سے آپ پروان چڑھتے ہیں، پوری فیملی جو ہے پورا خاندان پڑھا لکھا تھا، تو وہاں سے آپ بڑھتے بڑھتے گریجویشن کرتے ہیں، آہستہ آہستہ سیاست میں آتے ہیں، دشمن داری کا دور بھی دیکھتے ہیں، طول و عرض بہت کچھ دیکھے، عروج و زوال بھی دیکھے، کیا میسیج آخر میں کنوے کریں گے کہ یہ دشمن داری کی جو ہوا ہے یہ کس طرف لے کے چلتی ہے، اور یہ جو کھلی فضا میں آپ سانس لیتے ہیں یہ کیسا فیل کرتے ہیں، اور سیاست کا دور کیسا ہے؟ جی دیکھیں، میں ہمیشہ جو پیغام ہے، میسیج، وہ جو میں نے پریکٹیکلی اپنی فیملی کے لیے کیا وہی میں میسیج دیتا ہوں۔ آج بابر بھائی کے بچے جو ہیں ایچیسونین ہیں، ایچیسن سے پڑھے ہیں، دونوں بیٹے لا کر رہے ہیں، ہم نے ان کو بندوق نہیں پکڑنے دی، بہت اچھا۔ میرے بھتیجے ہیں، بھائیوں دوسروں کے بچے ہیں، کیسر بھائی کا بیٹا ہے دبئی میں زیر تعلیم ہے، میرے بچے کچھ کاروبار کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، تو دوسرے بھائیوں کے بیٹے آزاد آنا زندگی، اکیلے گھومتے ہیں، بائک پہ بھی جاتے ہیں، گاڑی پہ بھی جاتے ہیں، کوئی گن مین نہیں، کوئی گارڈ کی ضرورت نہیں۔ ہماری توجہ اور میرا پیغام ہمیشہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے جائیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بندوق اٹھائیں گے ہمارا ٹور ہوگا، ہم طاقتور محسوس ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جو طاقت جو تعلیم میں ہے، قلم میں ہے، وہ آپ کی کلاشن کوف میں طاقت نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت اچھا میسیج ہے۔ دیکھیں، یہ وہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے زندگی کا ایک لمبا ٹائم جو ہے وہ دشمن داری کے ماحول میں بھی دیکھا، سیاست بھی دیکھی ہے، لیکن پڑھی لکھی فیملی تھی، ایک بہت اچھا میسیج جو ہے وہ کنوے کیا ہے۔ دیکھیں، لاہور یا پاکستان کی فضا کو پرامن رکھنے کے لیے ہر شخص کو انفرادی طور پہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے، اداروں کا ساتھ دینا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آس پاس کا جو ماحول ہے اس کو پرسکون بنایا جائے، نہ کہ اس کو خراب کیا جائے۔ اسرار الحق بٹ صاحب جو ہیں، یہ بٹ فیملی لکھو ڈیر جو ہیں معروف فیملی ہے، یہ ان کے سربراہ ہیں اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھے اقدامات جو ہیں وہ اپنی فیملی کے لیے اور لاہور کی فضا کو پرامن بنانے کے لیے اٹھائے، جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، کیونکہ پسین اور لکھو ڈیر کی دشمنی جو ہے یہ بھی بہت ساری جانیں نکل چکی، لیکن آج فضا پر امن ہے، اس میں بڑے اہم کردار ہیں
جن میں اسرار الحق بٹ صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ ناظرین آپ نے بھی کمنٹ میں بتانا ہے کہ انہوں نے جتنے الفاظ بولے ان میں آپ کس حد تک جو ہے وہ متفق ہیں، اور کیا دشمنداری کو ختم کرنا بہتر ہے، اپنے بچوں کو کھلی فضا میں سانس لینے دیں، یا پھر وہی معاملہ کہ ان کے ہاتھ میں ویپن پکڑائیں اور ان کی زندگیوں کو جو ہے وہ اجیرن بنا دیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ عرفان کو اجازت دیجیے، ایک نئی سٹوری کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔